سورہ صافات مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے۔ اس میں 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں یوں تو بے شمار نصیحتیں ہیں۔ ان بے شمار نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود آپ حق کی راہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا ذہن اور قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کا درس بھی ہے۔ اور وہ واقعہ ہے کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صافات ان جماعتوں کو کہتے ہیں، ان گروہوں کو کہتے ہیں کہ جو صفے باندھے۔ تو جب نماز کی جماعت ہوتی ہے، نماز با جماعت جب ہم ادا کرتے ہیں تو صفے باندھتے ہیں۔ اسی طرح مجاہدین جب جہاد پر ہوتے ہیں تو دشمنوں کے سامنے وہ صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی صفیں اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح تم نماز کی جماعت میں صفیں بناتے ہو۔ تو صافات میں وہ تمام گروہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صفیں بناتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے نماز کی حالت ہو، چاہے جہاد کی حالت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والصافات صفا، قسم ہے خوب صفیں بنانے والوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے جھڑک کر چلانے والوں کی، یعنی وہ فرشتے جو بادلوں کو اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے قرآن پڑھنے والوں کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہی معبود ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں و زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ اس کا بھی رب ہے۔ رب المشارق، اور وہ مشرقوں کا رب ہے، یعنی ساری کائنات کا وہی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے خوبصورت بنایا۔ آسمان دنیا پر ستارے سجائے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر ایک ایسا نظام رکھا کہ آسمان دنیا پر شیطان نہیں جا سکتے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ، ہر شیطان سے حفاظت کرتے ہوئے، ہر شیطان سے حفاظت کرنے والے ایسے ستارے ہیں، جب شیطان اس کے قریب جاتے ہیں آسمان دنیا کے تو وہ انگارے انہیں مارے جاتے ہیں۔
وحفظا من كل شیطان مارد، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، یہ شیاطین ملأ اعلی یعنی آسمانی باتیں نہیں سن سکتے، ملأ اعلی پر وہ نہیں جا سکتے. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور اگر وہ وہاں کے قریب جانا چاہیں تو ہر جانب سے مارے جاتے ہیں. دحوراً، یہ مار پڑتی ہے بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر کوئی شیطان کوئی ایک بات اچک کر لے جاتا ہے اور وہ آسمان دنیا کے تھوڑا قریب آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فرشتوں کی کوئی بات سن کر وہ دنیا کی طرف آنے لگتا ہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کا پیچھا ایک چمکتا ہوا انگارہ کرتا ہے اور وہ اس شیطان کو ہلاک کر دیتا ہے. اول تو آسمانی دنیا کے قریب جانے کی ان کی جرت نہیں ہوتی، اور اگر وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں اور کوئی بات سن بھی لیں تو زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو سرکش جنات ہوتے، شیاطین، یہ آسمانی دنیا کے قریب جاتے اور وہاں فرشتوں کی باتیں وہ سماعت کرتے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو جو حکم فرماتا ہے کہ فلاں کی روح قبض کرنی ہے، فلاں پر یہ بلا نازل کرنی ہے، تو وہ ان میں سے کوئی بات سن لیتے. جب وہ فرشتوں کی بات سن لیتے تو زمین پر آ کر کاہنوں کو بتاتے. اب جب وہ کاہن کو بتاتے تو کاہن لوگوں کو بتاتے. اس طرح کیا ہوتا کہ لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ کاہنوں پر آ جاتا. اب وہ 1 یا 2 باتیں یا 10 باتیں صحیح بتاتے اور 100 باتیں غلط بتاتے، لیکن لوگ ان پر اندھا اعتماد اور بھروسہ کرتے. جب ایک رات شیاطین آسمان دنیا کے قریب جانے کے لیے اڑے، سرکش جنات، جب وہ اس کے قریب وہاں پر پہنچے اور آسمان دنیا کے مزید وہ قریب ہونا چاہتے تھے کہ چاروں طرف سے ان پر انگارے برسنے شروع ہوئے، تو سرکش جنات نے آپس میں یہ باتیں کی کہ آج کیا معاملہ ہے، آج ہم آسمانی دنیا کے قریب نہیں جا سکتے، اور قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے اور فرشتے ہمیں مارنے کے لیے انگارے وہ ڈالتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو زمین پر جا کر دیکھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہوا ہے. جب وہ زمین کی طرف آئے تو ان کا سب سے بڑا جو سردار ہے ابلیس لعین، کہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اور اپنے سر پر خاک کو ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے میں برباد ہو گیا. کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہا بات یہ ہے آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے. تو حضور کی ولادت کا یہ صدقہ تھا کہ اب شیاطین آسمان دنیا کے قریب نہ جا سکتے تھے، اور حضور کی ولادت پر دنیا کا نظام بدل دیا گیا. اس وقت سے لے کر اب قیامت تک سرکش جنات کوئی غیب کی خبر وہ معلوم ہی نہیں کر سکتے. آسمان دنیا کے جب وہ قریب نہیں جا سکتے تو کوئی مستقبل کی وہ یقینی بات نہیں بتا سکتے. اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اپنے فتاوی میں بڑے واضح طور پر اس بات کو لکھا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کاہن یا اس طرح کے لوگ یہ مستقبل کی باتیں بتا سکتے ہیں، غیب کی خبر ہمیں دے سکتے ہیں، یا یہ جنات یا موکلات یا جنہیں حاضری آتی ہے یہ غیب کی خبر ہمیں بتا سکتے ہیں،
اور اس کا عقیدہ یہ ہو، اس کا یقین ہو اس پر، تو آپ نے فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر اس بات کا رد ہے کہ اللہ تعالی جنات کو غیب کا علم نہیں دیتا. ہاں، اپنے ولیوں کو، فرشتوں کو اور انبیاء کو جتنا چاہتا ہے اتنا غیب کا علم عطا فرماتا ہے. فاستفتہم، پھر ان سے پوچھو، اہم اشد خلقا، کیا یہ لوگ بڑی مخلوق ہیں، ام من خلقنا، یا ان کے علاوہ جو ہم نے پیدا کیا وہ بڑی مخلوق ہے. آسمان، پہاڑ، زمین، سورج، چاند، یہ انسانوں سے بڑی مخلوق ہے کہ انسان بڑی مخلوق ہے؟ انسان انتہائی کمزور ہے. سورج ہزاروں سال سے قائم و دائم ہے، اور انسان چند سال جوانی کے گزار کر پھر بڑھاپے کی طرف جا کر وہ فنا کی طرف چلا جاتا ہے. انسان جب اس قدر کمزور ہے تو غور کرے کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق آسمان اور زمین کے متعلق انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے اللہ نے بنایا، اور انسان کو بھی اللہ نے بنایا، کہ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنانے پر قادر ہے وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان انسانوں کو چکنی مٹی سے پیدا کیا. یعنی مٹی جب وہ گاڑا بن گئی تو وہ چپکتی تھی، وہ چکنی تھی. بل عجبتا، بلکہ آپ کو ان کی باتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ، اور یہ کافر آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ کوئی نشانی یا آیت دیکھتے ہیں، یستسخرون، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی جادو سے مراد یہ ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اذا متنا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے. أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، نعم، ہاں، تمہیں اور تمہارے باپ دادا سب کو دوبارہ اٹھنا ہے. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اس وقت ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک زوردار جھڑک ہوگی، زوردار آواز ہوگی، دوسری سور. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس اسی وقت وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے اور گھومنے لگیں گے. قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی ادھر بھاگتے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگتے ہوں گے، اور کبھی ادھر گرتے ہوں گے، کبھی ادھر. وقالوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی. ھذا یوم الدین، یہ آج فیصلے کا دن ہے. ھذا یوم الفصل، یہ وہ فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے،
جب وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، تو ان سے کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے اور جزا کا دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ صافات مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے۔ اس میں 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا۔